بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی جو قیامت تک پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی آخری سورت سورہ ناس کا آسان اردو ترجمہ اور مختصر مگر مؤثر تفسیر سیکھیں گے۔ یہ سورت اگرچہ صرف 6 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایسا عظیم سبق دیا ہے جس کی ہر دور میں ضرورت رہے گی۔ آج کے دور میں انسان بہت سی ظاہری پریشانیوں سے تو بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ ان چھپے ہوئے خطرات کو بھول جاتا ہے جو اس کے ایمان، دل اور کردار کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ شیطان کے وسوسے، برے خیالات، گناہوں کی رغبت اور ایمان کو کمزور کرنے والے عوامل ایسے دشمن ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ صورت عطا فرمائی تاکہ ہم ہر قسم کے شر سے صرف اس کی پناہ طلب کریں۔ سورہ ناس کا تعارف جان لیتے ہیں۔ سورہ ناس قرآن مجید کی 114ویں اور آخری صورت ہے۔ اس میں 6 آیات ہیں۔ یہ سورۃ الفلق کے ساتھ مل کر معوذتین کہلاتی ہے کیونکہ ان دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ صورت ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان کی حقیقی حفاظت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے شیطان، برے وسوسوں اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس سورت کا شان نزول بیان کرتے ہیں کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لبید بن عاصم نامی شخص نے جادو کیا تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نازل فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اس لیے یہ دونوں صورتیں ہر مسلمان کے لیے حفاظت، سکون اور اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ سورہ ناس کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے، اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور پورے جسم پر پھیر لیتے تھے۔ اس طرح صبح اور شام 3 مرتبہ ان سورتوں کی تلاوت کرنا بھی مسنون ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آئیے سورہ ناس کی پہلی آیت سے اس بابرکت سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ لوگوں سے کہہ دیں ہر قسم کے شر، وسوسے اور برائی سے بچنے کے لیے صرف اللہ کی پناہ طلب کرو۔ یہاں رب الناس فرمایا گیا یعنی وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری پرورش کی، ہمیں رزق دیا اور ہر لمحہ ہماری حفاظت فرما رہا ہے۔ جب انسان کو کوئی خوف، پریشانی یا آزمائش پیش آئے تو اسے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے کیونکہ اصل مددگار صرف وہی ہے۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملک الناس، اور جو تمام لوگوں کو بادشاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ہمارا رب ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کا حقیقی بادشاہ بھی ہے۔ دنیا کے تمام حکمران ایک دن ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی بادشاہی ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنی امید، خوف اور بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر رکھے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الہ الناس، جو تمام لوگوں کا حقیقی معبود ہے۔ یہ آیت ہمیں توحید کا عظیم سبق دیتی ہے۔ عبادت، دعا، امید، قربانی اور مدد طلب کرنا صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ جب بندہ دل سے یہ یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب، میرا بادشاہ، میرا معبود صرف اللہ ہے تو اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور وہ ہر قسم کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگتا ہے۔ اب تک اللہ تعالیٰ نے اپنی 3 عظیم صفات بیان فرمائی ہیں
وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا بادشاہ ہے، وہی ہمارا معبود ہے، اسی لیے پناہ بھی صرف اسی سے مانگنی چاہیے۔ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ وسواس سے مراد وہ ہے جو انسان کے دل میں برے خیالات لاتا ہے، اور خناس وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتے ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ شیطان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ انسان کو نماز، قرآن، نیکی اور اللہ کی اطاعت سے دور کرے، لیکن جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو شیطان کمزور ہو جاتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کے دل میں شک، خوف، حسد، تکبر، غصہ اور گناہ کی رغبت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اسلام ہمیں ہمیشہ اللہ کا ذکر کرنے، قرآن پڑھنے اور دعا مانگنے کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہمارا دل پاک رہے اور ہم شیطان کے دھوکے سے محفوظ رہیں۔ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من الجنت والناس، خواہ وہ جنات میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ وسوسہ صرف جنات ہی نہیں ڈالتے، بعض اوقات برے انسان بھی غلط مشوروں، گناہوں کی دعوت یا دین سے دور کرنے والی باتوں کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور حفاظت مانگتا رہے۔ اس کلام سے ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے؟ سورہ ناس ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ انسان کی اصل حفاظت مال، طاقت یا دنیاوی وسائل سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب، اپنا بادشاہ اور اپنا معبود بناتے ہیں تو وہ ہمیں شیطان کے وسوسوں، برے خیالات اور ہر قسم کے شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ صبح و شام سونے سے پہلے اور ہر پریشانی کے وقت سورہ ناس کی تلاوت اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تعلیمات اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے وسوسوں، ہر قسم کے شر، حسد اور جادو اور تمام ظاہری و باطنی برائیوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن کریم کا پیغام سمجھ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔